بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ سبق نمبر 35 تک ابتدائی تلاوت کی صورتیں مکمل ہو گئیں۔ اب سبق نمبر 36 میں اجتماع ساکنین کا بیان ہوگا۔ پہلے اجتماع ساکنین کی تعریف کریں گے کہ اجتماع ساکنین کسے کہتے ہیں۔ دو ساکن حروف کے اکٹھے ہونے کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں، ایک کلمہ میں ہو یا دو کلموں میں۔ مثلا الآن، یہاں دو ساکن اکٹھے جمع ہو گئے ہیں، ایک الف ہے اور ایک لام ساکن ہے۔ فی الارض، اصل میں فی الارض تھا تو حمزہ وصلی حذف ہو گیا تو یہاں یا ساکن رہ گیا اور لام، تو فی الارض میں بھی دو کلموں میں اجتماع ساکنین ہیں۔ یعلمون، یہاں بھی وقف میں نون ساکن ہو جائے تو واو ساکن اور نون ساکن، اس کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں۔ اب اجتماع ساکنین کی اقسام معلوم کریں گے کہ اجتماع ساکنین کی کتنی قسمیں ہیں۔ اجتماع ساکنین کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اجتماع ساکنین علی حدہ، نمبر 2 اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ اجتماع ساکنین علی حدہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں ساکن ایک کلمہ میں ہو، پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا ساکن اصلی ہو یا عارضی ہو۔ یہ اجتماع ساکنین علی حدہ کی تعریف ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا ساکن اصلی ہو یا عارضی ہو، اور دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں ہو۔ ساکن اصلی کی مثال الآن، دابۃ، پہلی مثال میں الف اور لام ساکن ہے اور دوسری مثال میں الف اور با ساکن ہے۔ مثلا الآن اصل میں الآن تھا تو دوسرا حمزہ الف سے بدل گیا تو الف بھی ساکن ہے، اس کے بعد لام بھی ساکن آ گیا۔ اسی طرح دابۃ میں الف بھی ساکن ہے اور اس کے بعد با جو ہے پہلی با وہ بھی ساکن ہے، تو یہاں بھی دو ساکن اکٹھے ہو گئے ایک کلمہ میں۔ یہ دونوں مثالیں اجتماع ساکنین علی حدہ کی ہے جو سکون اصلی کی وجہ سے ہے۔ سکون اصلی اس کو کہتے ہیں کہ وہ سکون جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں موجود ہو۔ ایک تو سکون عارضی ہوتا ہے، جیسے رب العالمین میں ہم نے نون کو ساکن کیا وقف کی وجہ سے، لیکن یہ سکون عارضی ہے، اور یہ سکون صرف وقف تک محدود ہے۔ جب آپ وقف نہیں کریں گے، آپ وصل کریں گے تو پھر سکون ختم ہو گیا، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے۔ تو اس لیے الآن اور دابۃ میں جو سکون ہے تو یہ سکون اصلی ہے۔ اگر اس کلمہ پر آپ وقف کرے یا وصل کرے، جو بھی کرے، لیکن یہ ساکن ہی ہوگا۔ لام کا سکون بھی اصل، اور اسی طرح دابۃ میں جو با مشدد ہے، اس میں پہلی با یہ ساکن ہے تو اس کا بھی سکون اصلی ہے۔ تو اس لیے
یہ اجتماع ساکنین علی حدہ جو مثالیں ہم نے پیش کیے تو یہ جائز ہے، یعنی اس پر تلفظ کرنا، اس کی ادائیگی کرنا یہ جائز ہے۔ الآن میں بھی ہم جب دوسرا حمزہ الف سے بدلتے ہیں تو یہاں مد لازم کا قاعدہ بھی بنتا ہے کہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں مد لازم بھی ہوتا ہے، تو یہاں مد جب ہم کریں گے تو طول کے ساتھ کریں گے الآن۔ اسی طرح دابۃ میں بھی یہی صورتحال ہے، دابۃ طول کے ساتھ ہم یہاں مد کریں گے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسے الطامۃ، الصاخۃ، ولا الضالین، اللہ۔ اللہ بھی اصل میں اللہ تھا، دوسرا حمزہ الف سے بدل گیا تو یہاں بھی اجتماع ساکنین علی حدہ کا قاعدہ بن گیا۔ تو یہ سارے جتنے بھی کلمات میں نے پڑھے ان سارے کلمات میں اجتماع ساکن علی حدہ کا قاعدہ ہے، اور یہاں ان سب کلمات میں ہم طول کریں گے۔ یہ تو ساکن اصلی کی مثالیں ہوئے جو ایک کلمہ میں آئے ہیں، پہلا ساکن حرف مدہ، دوسرا ساکن اصلی۔ اب ساکن عارضی کی مثال پیش کروں گا، جیسے رب العالمین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ ساکن عارضی کی مثال ہے۔ تو یہاں بھی وقف کی صورت میں اجتماع ساکنین بنتی ہے، اور اس کو بھی علی حدہ کہتے ہیں، لیکن وقف کی صورت میں جب آپ یہاں وقف کریں تو دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلا رب العالمین میں یا مدہ ہے اور اس کے بعد نون ساکن ہو گیا وقف کی وجہ سے، تو یہاں بھی دو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ بھی علی حدہ ہی ہے، لیکن جب آپ وقف کریں تو وقف کی صورت میں یہاں اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کو اکٹھا کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح مثال تکذبان میں بھی ہے، تکذبان میں الف مدہ ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے لیکن سکون عارضی ہے وقف کی وجہ سے، تو یہ دونوں مثالیں اجتماع ساکنین علی حدہ کی بنتی ہے لیکن وقف کی صورت میں، اور دونوں جائز ہے جب آپ یہاں وقف کریں۔ اب وصل کی صورت میں یہ اجتماع ساکنین جائز نہیں، مثلا آپ اس طرح پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، یعنی یہاں آپ نون بھی ساکن کریں، وہاں الف بھی ساکن ہے، اجتماع ساکنین کا قاعدہ بن گیا، اور پھر آپ یہاں وقف نہ کریں اور فوراً دوسری آیت شروع کریں تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ساکن عارضی کا تعلق وقف کے ساتھ ہے۔ جب آپ وقف کریں تو اجتماع ساکنین علی حدہ کا قاعدہ بن گیا اور یہ جائز ہے، لیکن اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو پھر یہاں اجتماع ساکنین نہیں بنتی، کیونکہ پھر آپ جو آخری سکون ہے اس کا حرکت آپ ظاہر کرو گے۔ تو یہ دونوں مثالیں اجتماع ساکن علی حدہ کی ہوئی، ایک ساکن اصلی کی مثال اور
دوسرا مثال ساکن عارضی کی. گروپ کے تمام ساتھی اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں. اجتماع ساکنین کی تعریف اور پھر اجتماع ساکنین کی تقسیم. ایک علی حدہ، دوسرا علی غیر حدہ. تو علی حدہ کی تعریف بیان ہوئی اور اس کی مثالیں بھی میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں. تو اس سبق کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی تعریف اور اس کی مثالوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.